اسرائیلی اور حماس رہنماؤں کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ لبنان میں اسرائیل کی فضائی کارروائیاں، 47 افراد ہلاک۔ روس نے یوکرین پر حملے میں نئی رینج کا میزائل استعمال کیا، صدر پوٹن کا دعویٰ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، ان کے سابق وزیر دفاع یوآف گالنٹ اور فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے رہنما محمد دیف کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ عدالت نے ان پر جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام عائد کیا ہے۔ عالمی عدالت نے جمعرات کو پہلی بار کسی برسر اقتدار رہنما کے خلاف ان الزامات کے تحت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں صحت کے حکام کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان 13 ماہ سے جاری جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 44,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ جنگ حماس کے عسکریت پسندوں کی طرف سے 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہوئی، جس میں تقریباً 1,200 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شہری ہلاکتوں سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ لبنان کے مشرقی علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم از کم 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لبنان کے صوبے بالبیک کے گورنر نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں 22 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شام سے متصل علاقے میں ہونے والی اسرائیلی کارروائیوں کے بعد ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے عسکری تنظیم حزب اللہ کا گڑھ بتایا جاتا ہے۔ اسرائیل کی لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافات میں بھی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور کسی بھی کارروائی سے پہلے مقامی لوگوں کو پیشگی انتباہ جاری کیا جاتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ماسکو نے یوکرین پر حملے کے لیے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا ایک میزائل فائر کیا ہے، جس کے بارے میں یوکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تھا۔ صدر پوٹن کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب یوکرین نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے برطانوی اور امریکی میزائل سے روس میں ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ صدر پوٹن نے کہا کہ ماسکو یہ میزائل ان ممالک کے خلاف استعمال کر سکتا ہے جنہوں نے کیف کو روس پر حملوں کے لیے اپنے میزائل فائر کرنے کی اجازت دی تھی۔ پوٹن نے جمعرات کو ٹی وی خطاب میں کہا کہ وسطی یوکرین کے شہر نیپرو میں روس کا میزائل حملہ یوکرین کے ان حملوں کا جواب تھا جس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال ہوئے تھے۔ پوٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی دفاعی نظام ان میزائل کو روک نہیں سکے گا۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگران ادارے نے ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں تہران کو عالمی ادارے کے ساتھ تعاون کو بہتر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں ایک جامع رپورٹ بھی پیش کرے۔ یہ قرارداد برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ کی طرف سے تجویز کی گئی تھی، جن کا الزام ہے کہ ایران نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے ہیں۔ یہ قرارداد ایک ایسے وقت آئی ہے جب بعض مغربی ممالک ایران پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ تہران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ نے عالمی ادارے کے بعض رکن ممالک کی طرف سے ایران کے خلاف قرارداد کو غیر منطقی قرار دیا ہے، جو ان کے بقول ایران اور ادارے کے درمیان تعاون کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک نے آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کے مجوزہ قانون پر تنقید کی ہے۔ آسٹریلوی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے مجوزہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جرمانہ بھی تجویز کیا گیا ہے۔ یہ پابندی عائد کرنے والا آسٹریلیا پہلا ملک ہوگا۔ ایلون مسک نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ قانون آسٹریلیا میں انٹرنیٹ تک رسائی کو محدود کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔